اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واما الوصول فلا معنی لقیامها مقام بأدلتها ایضا غیر الاستصحاب لوضوح ان المراد من قیام المقام ترتیب ما له من الآثار والاحکام من تنجز التکلیف وغیرہ۔ اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ اقسام قط کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ جو صلب موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ قائم مقام قط ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کہا کہ مصنف نے کہ قطع طریقی محض کے قائم مقام ہو سکتا ہے اور لیکن جو قطع موضوعی ہے اس کے تمام اقسام کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ دلیل صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ کیوں قطع طریقے محض کے ہو رہا ہے اور بقیہ اقسام کے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے نا، تو حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر منجزیت و معذریت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے حجت بھی ہو اور اس کے اندر جو حجیت کی جو ادنا شرط ہے، ادنا اثر ہے، وہ کیا ہے؟ منجز ہونا اور معذر ہونا، وہ نہ پایا جاتا۔ اور اس میں قطع طریقی محض میں یہی چیز ہوتی ہے، منجز ہونا۔ اس وجہ سے اس کے جو آثار ہوتے ہیں اس کو مترتب ہوتے ہیں، چنانچہ وہ قائم مقام ہو سکتا ہے۔ بات ان شاء اللہ۔ اچھا ایک بات اور یاد رہے، یہ قائم مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ ہمارا قط ہوگی، نہیں، ہمارا ہے اور قط ہے، کوئی وہ نہیں ہے، پر کیا ہے مسئلہ کہ جو آثار ہیں وہ مترتب ہوں گے، یعنی منجزیت و معذر۔ اس طریقے سے منجز اور معذر آپ قطع طریقی محض کو کہہ رہے تھے، اس طریقے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا کو بھی جو منجز اور معذر ہے، تو یہ قائم مقام ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آج اچھا اور یہ چیز جو کیا ہے قطع موضوعی میں، اور اس سے بڑھ کر جو کیا ہے قطع موضوعی میں اور چیزیں جو کیا ہے اسے ثابت نہیں کریں گے۔ آج یہ کہ کیا اصول ہمارے کی بات ایک بار بتائیے قطع موضوع میں کیوں نہیں ہوگا؟ جی اس کی بھی دلیل ہوگی نا، قطع موضوع میں کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں، چونکہ قطع موضوعی اس سے بڑھ کر مرحلہ ہے اس کا، یعنی کہ خود جو کیا ہے موضوع بن جانا، یعنی خود ایک موضوع بن جانا، کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آج بتائیں کہ کیا اصول عملیہ، ٹھیک ہے، یعنی جو عام طور سے 4 ہیں اصول عملیہ، وہ کیا قائم مقام ہو سکتے ہیں اس کے قطع کے یا نہیں ہو سکتے؟ تو سب سے بڑی بات کہہ رہے کہ ان اصول عملیہ میں آپ کو جو استصحاب ہے اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، سنا ہوگا کہ چونکہ استصحاب کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اصل محرز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ اس کو جو ہمارے میں داخل کرتے ہیں۔ اب ظاہر جب وہ ہمارا ہے تو اس کا جو جس طریقے سے ہمارا قائم مقام ہو سکتا ہے وہ بھی جو قائم مقام ہو سکتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ بعض کہا کہ نہیں، وہ گرچہ اصل محرز ہے لیکن ہے اصول میں ہی داخل، لیکن اس کا مرتبہ اصول میں سب سے بلند ہے، اس لیے اس کو کیا ہے عرش اصول اور فرش ہمارا کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو 3 ہیں اس کے لیے تو قطعا نہیں، یقینی طور پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قائم مقام قطع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور سنیے دلیل کیوں نہیں ہو سکتا، کہا اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے اس لیے ہم نے اس کو دہرایا کل والی دلیل کو، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ حجیت کا قطع ہونے کا، حجت ہونے کا جو سب سے کم ترین مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ منجز ہونا اور معذر ہونا، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، منجز ہونا اور معذر ہونا یہ کیا ہے؟ یہ فرع ہے کس بات کی؟ کشف واقع کی۔ کوئی شے آپ کے لیے منجز کیوں ہو گئی، معذر کیوں ہو گئی؟ چونکہ آپ کو واقعے کا کشف ہو گیا تھا، سمجھ گئے؟ تب آپ کو جب واقعہ کشف ہو گئی اس وجہ سے آپ نے کیا کیا، اس پر عمل کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خلاف واقعہ تھا، پھر بھی آپ کو جو کیا ہے عقاب نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کا کشف ہو گیا تھا۔ تو واقعے کا کشف ہونا اصل ہے اور اس کی فرق کیا ہے؟ منجزیت و معذریت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اصول عملیہ میں ان تینوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیا یعنی کشف واقع ہوتا ہی نہیں، تو جب کشف واقع نہیں، جب اصل نہیں ہے تو فرق منجز معذر ہونا یہ بھی نہیں ہوتا، بھلے اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اصول عملیہ قائم مقام ہے، اس کے قطع کے نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اب رہی بات اس کی استصحاب کی، تو یہاں پر غیر الاستصحاب کا اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ استصحاب میں ہوگا، حالانکہ ابھی آگے چل کے اس کو بھی منع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اچھا کیوں؟ تو یہی دلیل بتا دی انہوں نے، کیونکہ تنجز اور منجز ہونا، معذر ہونا، یہ جو آثار ہیں وہ اس میں مترتب نہیں ہوتے، بلکہ اصول عملیہ میں ہم
ہمیشہ پڑھا ہے کہ اصول عملیہ کیا ہوتے ہیں کہ جب مکلف جو ہے وہ جہل بالواقع اس کے اندر ہوتا ہے، جہل تام، وہ نہیں جانتا اصل واقع کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے ایک وظیفہ عملی کو معین کرتا ہے وہ اس کو حیرت و ضلالت سے نکالنے کے لیے. منجز اور معذریت اور منجزیت یہ کیا فرق ہے؟ کشف واقع جی، اور اصول میں جو ہے کشف واقع نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بہت خود منجز ہوتا ہے نا، کشف واقع نہیں ہوتا. منجز نہیں ہوتا نا، منجز بھی نہیں ہوتا، صرف وظیفے کو معین کرتا ہے، یعنی وہ اصل عملی کی حد تک رہ کر جو کیا ہے آپ کو وظیفہ کہ ہاں اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا تو ہمیں کیا مثلا ہم نے برات جاری کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے جو کیا احتیاط کر لیا. تو یہ بہرحال اس پوائنٹ کو جو ہے ضرور کوٹ کیجیے، تب یہ پوری لائن جو کہ آپ کو واضح ہو جائے گی. اب یہاں پہ ایک مستشکل اشکال کیا، کہا کہ آپ نے استصحاب کو چھوڑ کر، چلیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں استصحاب کو اپنے چھوڑ کر، باقی میں کہا کہ قائم مقام میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے احتیاط کو بھی داخل کیا ہے نا. مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ احتیاط کو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ احتیاط قائم مقام میں قطع نہیں ہے، جبکہ اچھا کیوں آپ نے کہا کہ چونکہ اس کے اندر احراز نہیں پایا جاتا واقعے کا. مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط میں تو وہ پایا جاتا ہے واقعے کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو مثال طور پر آپ کو دو ہی صورت ہے، یا تو آپ نماز قصر پڑھیں گے یا نماز جو کیا ہے تمام پڑھیں گے. احتیاط میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دونوں پڑھ لیتے ہیں. تو واقع حتمن جو کیا ہے اس میں آپ نے واقعے پر عمل کر لیا ہے. تو پھر آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ احتیاط جو کیا ہے قائم مقام قطع نہیں ہو سکتا؟ واضح دلیل یہ. تو جب ایسا ہے تو تنجیز تکلیف ہو سکتی ہے اس کی. اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف، کہہ رہے کہ ہاں یہاں پر آپ جس احتیاط کی بات کر رہے ہیں آپ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. احتیاط کی دو قسم ہیں، یا تو احتیاط عقلی ہے یا احتیاط شرعی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بس حاکم کا فرق ہے. اگر احتیاط کے لیے حاکم عقل ہے، عقل حکم کرتی ہے تو احتیاط عقلی. اگر شارع نے کہا کہ یہاں پہ احتیاط کرو تو احتیاط شرعی ہے. کہہ رہے کہ اگر آپ یہ جو یہاں پر مراد لے رہے ہیں کہ یہاں پر احتیاط قائم مقام قطع ہے، چونکہ اس کے اندر تنجیز پائی جاتی ہے جو کہ آپ نے واقع پر عمل کر لیا ہر حال میں، تو کہہ رہے کہ آپ یہاں پہ احتیاط سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مطلقاً احتیاط کو کہا. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ احتیاط سے مراد یہاں پر احتیاط عقلی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے وہ یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتی. اس وجہ بہت وہ ہے، سنیے گا، یہ مراد نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ احتیاط عقلی کا خود اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جملہ ایک واقعہ تھا، یاد ہوگا کہ مقسم جو کیا ہے اپنے تقسیم کے اندر جو کیا ہے وجود میں ہوتا ہے. جیسے کلمہ آپ سے کہا جائے خود کلمہ بتائیے تو آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر کوئی یا تو اسم پیش کریں گے یا فعل یا حرف، ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہاں پہ کہہ رہے کہ جب بھی آپ نے کہا کہ اثر تنجیز، کہہ رہے کہ اس کے لیے یعنی اگر احتیاط عقلی منجز ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو احتیاط عقلی کے منجز ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک خود احتیاط عقلی نام کی کوئی شے ہو، دوسرے اثر تنجیز، ٹھیک ہے، اور تیسری قطع. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ قطع تو ہے، ٹھیک ہے، اور اثر تنجیز ہے، لیکن وہ جو حکم اور اثر تنجیز ہے اسی کا نام کیا ہے؟ احتیاط عقلی. سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ تین ارکان ہونے چاہیے تھے، اور احتیاط عقلی وہی اثر تنجیز ہے نا، وہی حکم تنجیز ہے، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتیاط عقلی ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ارکان چاہیے یہاں پر تینوں کیسے؟ ایک بار جیسے مثال میں جی قطع بھی ہے، اثر تنجیز بھی ہے اور حکم بھی لگا رہے ہیں. مثال جیسے کوئی اس کی مثال یعنی کیسی مثال؟ جیسے آپ نے یہ کہا نا، مثال کے طور پہ جو ہے احتیاط عقلی کے لیے تین ارکان ضروری ہیں. خود قطع ہونا چاہیے، اثر تنجیز ہونا چاہیے، اور پھر یہ حکم. ہاں، جس مثال کے طور پر آپ عقل نے حکم لگایا، مثلا آپ جیسے آپ نے سفر کیا، ٹھیک ہے، سفر جو ہے آپ کا یعنی ایک دن ملفق سفر تھا، یعنی دن و رات ملا کر، ہے نا، اور جو ہے وہ آپ نے 8 فرسخ سفر کر لیا، 4 فرسخ جانا 4 فرسخ آنے میں، ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کو شک ہو رہا تھا کہ میری نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، عفواً قصر ہوئی یا نہیں ہوئی. تو عقل نے مثلا حکم لگایا کہ آپ کیا کیجئے، نماز جو ہے قصر بھی پڑھ لیجئے اور تمام بھی پڑھ لیجئے. یہاں پہ قطع کس چیز کا ہوا ہے؟ آپ نے کہا قطع بھی ہونا چاہیے خود. تو نہیں، قطع کرنے کے لیے مطلب قیاس کرنے کے لیے. جی. یعنی یہ جملہ ہم نے شاید چھوڑ دیا ہے، یعنی اگر آپ اس کو، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا منزل اور منزل ہے، دونوں تصور کرنا ہوگا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ الاحتیاط کل قطع،
جیسے ہم کل کہہ رہے تھے الامارۃ کالقطع، آپ یہاں پہ کیا کہیں گے الاحتیاط، یعنی الاصل بالاحتیاط کالقطع. تو آپ نے قطع کا تصور، کل کہا تھا منزل کا تصور، منزل علیہ کا تصور، تو منزل علیہ یعنی قطع، سمجھ رہے ہیں؟ تو منزل تو قطع کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل الاحتیاط کالقطع، تو یہاں پر منزل علیہ کا تصور یعنی قطع کا ہونا ضروری ہے. منزل کا تصور یعنی احتیاط کا ہونا، احتیاط عقلی کا ہونا ضروری ہے. اور کس چیز کے اوپر آپ اس کو قیاس کر رہے ہیں، کس چیز کے اوپر آپ اس کو ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط عقلی جو ہے وہ قطع کی طرح ہے، کہ تنجیز میں. تو یہ تین چیزوں کو ہونا ضروری تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتیاط عقلی ہے وہی تنجیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، واضح انشاءاللہ. اب کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ نے کہا کہ یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط، اب یا تو احتیاط سے عقلی سے مراد لیں گے، وہ جو وہاں پہ نہیں ہے تصور اس کا، تین چیزوں اور نہیں ہے، یا پھر احتیاط نقلی ہوگی، یا جس کو شرعی کہہ لیجیے. تھوڑا سا وہ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں شک ہے کہ جمعہ اور ظہر میں کون سی جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، دونوں واجب ہے، ایک واجب ہے، اور روایت دونوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ وجوب کے بارے میں جب آیا ہے تو عقلاً ہم نے یہ احتیاط یہ کیا کہ چلیے ظہر بھی پڑھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تکلیف جو ہے ثابت ہو جائے گی. خود جو عقل نے کہا کہ چلیے آپ جو ہے نماز، یا پھر شریعت نے کہا کہ جو ہے احتیاطاً آپ پڑھ لیجیے. پہلے ہم عقل والا لیں گے کہ ہمارے ایک نے کہا کہ ہم جیسے ہی جو ہے ظہر پڑھیں گے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ واقعی کے مطابق ہو جائے گا. تو یہاں پہ خود عقل نے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے تکلیف کو ثابت کر دیجیے. یہاں تنجیز تکلیف یہاں پہ ہو گئی ہے، یہی ہے نا. یعنی یہ کہ اگر دونوں میں سے مثلا جو واقع تھا تو وہ آپ کے لیے منجز ہو جائے گا، کیونکہ احتیاط ہم نے جو ہے اگر ظہر نہ پڑھیں تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے ظہر. تو یہی جو تنجیز کا حکم لگانا یہی احتیاط عقلی ہے. بس یعنی عقل حکم لگائیے، آپ جو ہے احتیاط کر لیجیے، کافی ہے. لیکن اگر شرعی کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا، آپ کی مراد جو ہے احتیاط شرعی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں پر تو تینوں ارکان موجود ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ احتیاط شرعی اور قطع یعنی منزل علیہ اور اثر تنجیز. یعنی وہ چونکہ شارع کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ احتیاط کیے تو وہ منجز ہو جائے گا، چونکہ شارع کے کہنے سے کی بنا پر آپ نے احتیاط یہاں پر جاری کیا ہے. مگر یہاں پر اشکال کیا ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا کہ اس کا شبہات بدویہ میں کوئی جو قائل نہیں ہے کہ شبہات بدویہ میں آپ جو احتیاط یعنی احتیاط شرعی کو جاری کیجیے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو کیا ہے، اور اگر یہ علم اجمالی کی صورت ہے تو علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے، احتیاط شرعی جو ہے وہ نہیں ہوتی، جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے. اور احتیاط عقلی وہی پہلی والی بات. کیوں یہ علم اجمالی میں کیوں نہیں جاری ہو سکتی، اس میں کوئی دلیل؟ جی، علم اجمالی میں کیوں نہیں جاری ہوتی؟ یہ حالانکہ یہ ایک مطلب مبنائی بات ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، علم اجمالی میں جو وہ ہیں اخباری، وہاں پر بھی جو کیا کرتے ہیں اس کو جاری کرتے ہیں احتیاط، سمجھ رہے ہیں؟ فہم شاید اسی بات بدویہ اور علم اجمالی میں کیا فرق ہوگا؟ علم اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جیسے 10 دکانیں ہیں، اس میں سے ایک میں پتہ ہے کہ ایک اس میں سے مثلا ہندو کی دکان ہے، جیسے ہم کو گوشت خریدنا ہے، ہمیں یہ علم اجمالی ہے کہ جو ہے تو ہم احتیاط کیا کریں گے، اس میں یہاں پہ لیں گے یا وہاں سے نہیں لیں گے. اس میں جیسے مثال 10 دکانیں ہیں گوشت کی، ہمیں گوشت خریدنا ہے اور ہمیں اتنا علم یعنی اجمالاً پتہ ہے کہ اس میں 10 میں سے ایک ہندو کی ہے، کون ہندو کی ہمیں یہ نہیں پتہ ہے. تو اب احتیاطاً ہم جو ہے نہیں لیں گے احتیاط ترک ہے. کیوں؟ تاکہ جو ہے مخالف نہ ہو سکتا ہے جہاں سے لے رہے ہیں وہی ہندو کے نکالا ہے. تو لیکن یہ جو ہے یہ اخباری کہتے ہیں جی کہ نہیں لیں گے، احتیاط کریں گے. لیکن اس میں علم اجمالی میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ احتیاط شرعی وہ لوگ جاری کرتے ہیں جی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ احتیاط عقلی ہوگی. ہاں، کیونکہ اگر لیں گے ہم تو یہ شائبہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے جو ہم واقعی جو مخالفت کرتے ہیں. دوسری چیز بدویہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ احتیاط عقلی کی بات ہو رہی ہے اور ہم جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ شرع کی طرف سے چل رہی ہے جی، تو عقلی تو ویسے ہی خارج ہو گئی. صحیح. بدویہ کیا مثال ہوگی؟ شبہ بدویہ یعنی وہ سمجھ لیجیے یعنی وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے، حالانکہ وہ اگر ذرا سا انسان غور کر لے تو وہ سمجھ لیجیے وہ یعنی کوئی ایسے یعنی اجمال کی بات نہیں ہے وہاں پر.
کوئی مطلب وہاں پہ تذبذب کی بات نہیں ہوتی ہے. جیسے قبلہ کے بارے میں ہمیں شک ہوگا مثلا چاروں طرف پڑھ لیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اصول عملیہ کے جو 4 میں سے 3 کے بارے میں کہا، غیر الاستصحاب ایک بات کہی تھی، ہے نا. تو یہاں پر مصنف کی بات کو ذکر کرنے لگے کہ کیا کہ انہیں استصحاب قائم مقام قد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے ہم نے دلیل یہی دی تھی کہ چونکہ اصل عملی میں احراز واقع نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور واقع کا احراز ہی اصل ہے اور فرع اس کی کیا ہے، منجزیت اور معذریت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ استصحاب میں یہ چیز تو ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہونا چاہیے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو خود دلیل استصحاب سے، اچھا یہ بات دیکھیے اس پہ میں نے نہیں ذکر کیا، یہ جو اتنی بات ہو رہی ہے اصول عملیہ کی، ہے نا، یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے امارہ میں بات کی ہے. ہم نے امارہ میں کیا کہا کہ خود امارہ کی حجیت کے اوپر جو یہ دلیل ہے، اس کے ایک معتبر ہونے کے اوپر دلیل ہے، اس دلیل کی بنا پر کیا وہ قائم مقام قط ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے یعنی وہ دلیلیں کہ جو اصول عملیہ کے، ہے نا، معتبر ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس دلیل کی حد تک رہ کر اگر ہم چاہیں کہ اس کو قط قائم مقام کریں تو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس طریقے سے اگر استصحاب کے، سمجھ رہے ہیں، استصحاب کے معتبر ہونے کے اوپر جو دلیل ہے، اس کے حجت ہونے کے اوپر جو دلیل ہے، اگر ہم اس کے حد تک رہیں تو کیا وہ قائم مقام قط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی یہ قائم مقام قط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہی والی بات ہے جو ہمارے میں کہی تھی، ہمارے والے کیا دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. کہہ رہے کہ اگر ہم نے کہا کہ اگر اصول میں داخل ہے یہ، پھر تو وہی اشکال والا، وہی والا اشکال آئے گا، اصول والی بات. آپ کہہ رہے ہیں اکثر چلیے آپ اس کو کیوں خارج کر رہے ہیں استصحاب سے، امارہ سے، کہ چونکہ یہ استصحاب یہ اصل نہیں ہے، ابھی امارہ ہے، تو پھر امارہ والا اشکال اس پر آئے گا. کون سا؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا جمع بین اللحاظین. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اس کی استصحاب کی دلیل کیا ہے کہ لا تنفذ الیقین بالشک، ہے نا، لا تنفذ الیقین بالشک میں آپ جب یہ کہتے ہیں تو یہاں پر 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یہاں پر مراد کیا ہے؟ لا تنفذ الیقین سے خود نفس یقین مراد ہو سکتی ہے نا، خود نفس یقین. تو یہاں پر کیا ہے، یہ اس حوالے سے یہ کیا ہے، مراد ہے اس کو قطع موضوعی، چونکہ خود موضوع یقین داخل ہو گیا. اور یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں، لا تنفذ الیقین، یقین کو نہ توڑو، اور یقین ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے. لا تنفذ المتیقن، متیقن، ہاں، یعنی جس چیز کا آپ کو یقین ہوا اچھا، جس چیز کا یقین، ہاں، کہہ رہے اس کو نہ توڑو. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، یہ طریقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ اگر یہ بات ہے، اچھا دونوں کو آپ ایک وقت میں لحاظ نہیں کر سکتے، یا تو آپ اس کو عالی لحاظ کریں متیقن، یا اس کو جو کیا ہے یقین، نفس یقین استقلالی لحاظ کریں گے. اگر دونوں کریں گے تو وہی اشکال لازم آئے گا، جمع بین اللحاظین والا. بات ہے انشاءاللہ. اب یہاں پر ایک قول سے مصنف نے استدراک کیا ہے. وہ کیا کہ مصنف نے وہاں پر حاشیے میں کیا کہا تھا، انہوں نے رسائل کی شرح لکھی ہے کفایہ سے پہلے، سمجھیں، کفایہ سے پہلے رسائل کی شرح انہوں نے لکھی، اور اس میں اس نظریے کے قائل ہوئے کہ یہ جو استصحاب ہے نا، یہ قائم مقام قط ہو سکتا ہے بجمیع اقسام. اب یہاں پر بس اسی کو کیا کریں گے، وہ رد کریں گے کہ ہم نے جو حاشیہ میں بیان کیا تھا کہ استصحاب جو ہے وہ قائم مقام قط ہو سکتا ہے بجمیع اقسام، پھر ہمارا وہ وہاں پر اختیار کرنا وہ غلط تھا. اب اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ 3 دلیل اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس کو کریں گے، ٹھیک. وَأَمَّا الْأُصُولُ فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِهَا. حافظ میں کہاں پلٹائیں گے؟ اصول عملی. ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْأُصُولُ فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِهَا مَقَامُهُ، مقام القط، ٹھیک ہے. بِأَدِلَّتِهَا أَيْضًا. دیکھیے ایضاً کیوں کہا؟ چونکہ یہی وہی بحث ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انہوں نے بحث کی تھی، ہے نا. یعنی خود اصول کی دلالت حجت کے اوپر یا اصول کے معتبر ہونے کی جو دلیلیں ہیں، اس دلیل کی حد تک رہ کر اگر ہم اس کو قائم مقام قط قرار دینا چاہیں تو نہیں ہو سکتے غیر الاستصحاب، سوائے استصحاب کے. کیوں؟ دلیل سنیے. لوضوح ان المراد من قیام المقام. دیکھیے وہ ایک بات ہم نے بتائی تھی کیا، کہ کسی کو قائم مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اب اس سے پہلے ہم نے بحث کی کہ امارہ قائم مقام ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امارہ قطع ہو گیا. یہ بتا رہے تھے کہ کیا مراد ہے. ہو سکتا ہے بہت چھوٹا سا سوال کوئی آپ سے مثلا ایک لائن میں کر لے کہ مطلب ٹک لگانے والا کہ یہ قائم مقام سے کیا مراد ہے. یہاں پر آپ یہ جواب لکھیں گے اندر مراد من قیام المقام ہے. قائم مقام ہونے سے مراد کیا ہے؟ ترتیب و مال القطع من الاثار والاحکام علی الاصول او الامارہ مثلا. ٹھیک ہے کہ جو امارہ جو قطع کے آثار و احکام ہیں وہی کیا کریں گے آپ؟ امارہ اور اصول کے اوپر مترتب کریں گے. اچھا وہ کون سا احکام؟ من بیانیہ. وہ آثار و احکام کیا ہے؟ مثلا من تنجز تکلیف ہے وہ غیرہ ہے. ان شاء اللہ تو منجز ہونا، مؤذر ہونا ہے کمامبرت الاشارت ہے ان شاء اللہ. تو یہ قائم مقام ہونے کا مطلب ہے کہ آثار جو اس کے مترتب جو قطع کے آثار ہیں وہ آپ مترتب کریں گے اب اصول کے اوپر. ٹھیک ہے، یا امارہ کے اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں قائم مقام ہو جائے گا. اچھا دیکھیے آثار مترتب تنجز ہوگی. سنیے وہیا کس میں کیا پڑھنا ہے؟ اصول عملیہ. اصول عملیہ کیا ہے؟ لیست الا وظائف المقررہ للجاہل فی مقام العمل شرعا و عقلا. یہ عقلا و شرعا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایسے وظائف ہیں کہ جو جاہل کے لیے معین کیے گئے ہیں مقام عمل میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا واقع کو درک کرنا اس کا کام نہیں ہے، بس مکلف کو حیرت و ضلالت سے نکالنا اس کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر اگر وہ والی بات اضافہ کریں تو بات زیادہ واضح ہوگی کیا کہ تنجیز اور تعزیر یہ کیا ہے؟ یہ فرع ہے کس کی؟ کشف واقعے کی. اور اس کے اندر دیکھیں وہ واقعہ کو کشف نہیں کرتا، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قائم مقام نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی اشکال کر رہا ہے کہ لا یقال، کوئی مصنف کو بیان کر رہے ہیں کہ ان الاحتیاط لا باس بالقول بقیام الاحتیاط مقام و مقام القطع. پھر اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اشکال نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فی تنجیز تکلیف ہے لو کانت تکلیف ثابت، کہ اگر کوئی تکلیف ثابت ہے تو اس کا قائم مقام ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کشف واقع ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط میں ہوتا ہے. بہرحال جب انسان تمام صورتوں کا انجام دے تو یقیناً واقعہ کو کشف کر لیا اس نے. کہنے کہ فإنه یقال، ہم یہاں پر جواب دیں گے کہ اما الاحتیاط العقلی. یہاں پر آپ نے جو کہا دیکھیے آپ نے اشکال لا یقال میں ان الاحتیاط لا باسا کہ احتیاط قائم مقام ہو سکتا ہے. مثلا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط قائم مقام، آپ کون سے احتیاط کو کہہ رہے ہیں؟ احتیاط عقلی یا احتیاط شرعی؟ اگر احتیاط عقلی مراد لینا چاہ رہے ہیں اما الاحتیاط العقلی فلیسا، تو احتیاط عقلی نہیں ہے کیا؟ الا نفس حکم العقل بتنجز التکلیف. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں، وہ اگر وہ خلاصہ ذہن میں ہو کیا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط عقلی، تو یہ مستشکل کہہ رہا ہے. مستشکل کیا کہہ رہا ہے؟ کہ احتیاط عقلی قطع کی مانند ہے. تو آپ یہاں پہ تمہید مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط عقلی قطع کی مانند ہے تو یہاں پر تین چیزوں کا تصور ہونا ضروری ہے. ایک تو منزل علیہ قطع کا، ایک جو کیا ہے منزل خود احتیاط عقلی کا، اور یہ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ ایک وجہ شبہ ہونا چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زید کل اسد، تو ایک زید کا وجود، ایک اسد کا وجود، اور یہ کس چیز میں آپ اس کو شبہ دے رہے؟ کہہ رہے شجاعت. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط عقلی قطع کی طرح ہے. تو احتیاط عقلی کا وجود، قطع کا وجود، اور احتیاط عقلی قطع کی طرح کس چیز میں ہے؟ آپ کہیں گے تنجیز میں، تعزیر میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود منزل نام کی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے. یعنی جو تنجیز ہے، جو حکم تنجیز ہے، جو اثر تنجیز ہے، وہی کیا ہے؟ حکم عقلی. جیسے یہ مثال کے طور پہ احتیاط انسان تبھی کرتا ہے جب وہ حکم واقعی کے قطع سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ حکم واقعی اسے پتہ ہی نہیں، حکم واقعی کا قطعی نہیں، قطع نہیں ہے جی، تو جب ہی احتیاط کرے گا. تو لہٰذا یہاں پہ جب قطع ہے ہی نہیں تو قائم مقام کیسے قطع جو ہوگا؟ جیسے ہم احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں حکم واقعی پتہ نہیں ہے. حکم واقعی کا قطع ہے ہی نہیں. ہمیں اگر حکم واقعی قطع ہوتا تو پھر احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو جب ہمیں یہاں پہ حکم واقعی کا قطع ہی نہیں ہے تو پھر قائم مقام کی بات ہی نہیں آئے گی. بس صرف ہم احتیاطاً عمل کر کے تکلیف کو جو وہ کر دیں گے، تنجیز تکلیف ہو جائے گی. سمجھا نہیں کیا جیسے ہم احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ کیوں احتیاط ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حکم واقعی کا قطع نہیں ہے. مطلب آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ہماری نماز جو قصر ہے یا جی ہاں، تمام حکم واقعی کا قطع نہیں. اگر حکم واقعی کا ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ حکم واقعی ہے تو پھر تو احتیاط کی ضرورت ہی نہیں وہاں پہ. چونکہ ہم حکم واقعی کے قطع سے محروم ہیں تو ہم یہ سوچیں گے ہم یہ احتیاط کر لیں. تو عقلاً یہ احتیاط کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے جو ہے یہی والا حکم واقعی ہو. تو جب یہاں پہ ہمیں قطع نہیں ہے حکم واقعی کا
تو قائم مقام کی بات ہی نہیں آئے گی. لہٰذا صرف تکلیف کو ہم کو جو منجز کرنا ہے, تکلیف جو ہے ثابت کر لیں ہم, ختم. یہی تو جواب ہے. یہی ہے نا. ہاں صحیح ہے. سنیے, وہ امن نقلی کہہ رہے کہ اگر آپ سے مراد کیا احتیاط شرعی ہے تو فالزام الشارع بھی, یعنی شارع کا یہ کہنا کہ آپ کے اوپر کیا ہے, مثلا احتیاط کرو, مثلا یعنی بھی آپ کو بلائیں گے تکلیف کی طرف یا حکم کی طرف. وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ التَّنَجُّزَ, کہہ رہے کہ یہ گرچہ منجز ہونے کا سبب بنتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر گویا کہ ارکان احتیاط جی احتیاط نقلی کی طرف, احتیاط عقلی, ہاں وہی یعنی حکم ہاں تکلیف. وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ التَّنَجُّزَ وَصِحَّةُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْمُخَالِفَةِ, اور صحیح ہے کہ اگر کوئی مخالفت کرے, یعنی چونکہ شارع نے کہا ہے کہ آپ کو احتیاط کرے اور کوئی احتیاط نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور مرتکب خطا ہوتا ہے, تو کیا ہوگا اس کو جو کیا ہے, یعنی وہاں پر آپ کیا کریں, وہاں پر شارع جو اس کو عقاب دے سکتا ہے. کل قطع, جس طریقے سے قطع میں, یعنی کیا مطلب ہوا کہ منجزیت و موزریت ہے یہاں پر, ہے نا. الا انه لا نقول به فی الشبہۃ البدویہ, مگر یہ کہ ہم اس کے قائل نہیں ہوتے ہیں, کس کے, یعنی ہاں کہ احتیاط شرعی ہے کہاں پر, شبہ بدویہ میں, ٹھیک ہے. ولا یکون بنقلی فی المقرونۃ بالعلم الاجمالی, اور جہاں پر علم اجمالی ہوتا ہے وہاں پر جو کیا ہے یہ احتیاط شرعی نہیں ہوتا بلکہ احتیاط عقلی ہوتا ہے. ففہم کہہ کہ یہ مطلب اشارہ کیا ہے اس بات پر کہ یہ کہنا کہ جہاں پر شبہ مقرونہ بالعلم اجمالی ہوتا ہے وہاں پر آپ احتیاط وہاں پہ احتیاط شرعی نہیں ہوتا ہے, احتیاط عقلی ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اختیار ہو سکتا ہے, ورنہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اخباری کیا کہتے ہیں, وہاں پہ احتیاط شرعی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ان کے اقوال کی قول کی بنا پر یہ بات ہو سکتی ہے. ثم لا يخفى ان دلیل الاستصحاب ايضا لا يفي بقيامه مقام القطع الماخوذ في الموضوع مطلقا. ہاں کہہ رہے کہ بات ایک تھی غیر الاستصحاب جو ہم نے کہا تھا کہ اب کیا استصحاب جو بدلیل حجیت الاستصحاب, بدلیل اعتبار استصحاب قائم مقام قطع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اس کے جواب میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ خود استصحاب بھی کی بھی جو دلیل ہے وہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ قائم مقام قطع ہو سکے. لیکن البتہ قائم مقام قطع کون سے, قائم مقام قطع موضوعی طریقی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دیکھیے گا عبارت دیکھیے, ان دلیل الاستصحاب ایضا لا یفی بقیام الاستصحاب مقام القطع. اب کیسے قطع موضوعی کہہ رہے ہیں, مقام القطع الماخوذ فی الموضوع مطلقا. مطلقا کیا مطلب, ہاں یعنی چاہے وہ صفتی ہو یا علی نحو الصفہ ہو یا علی نحو الطریق ہو. لیکن ہاں چونکہ احراز واقع ہوتا ہے اس میں تو یہ اس کے قطع طریقی محض کے قائم مقام ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو استدراک کیا ہے. اچھا کیوں, آپ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ کیوں وہ, یعنی کیوں آخر جو ہے وہ استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بجمیع الاقسام نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے, وہی دلیل ہے کہ جو ہمارے میں انہوں نے کہا تھا کہ علی نحو الصفہ کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وَأَنَّ مِثْلَ لَا تَنْقُضُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا, کی جو لا تنقض الیقین ہے اس کو یا تو آپ یا تو از لحاظ عالی پڑھیں گے یا از لحاظ استقلالی پڑھیں گے, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اور موضوع کہنے کے لیے آپ کو دونوں ہونا چاہیے, ہے نا. لا بد من ان يكون مسوقا اما بلحاظ المتيقن یعنی بلحاظ عالی او بلحاظ نفس الیقین, یعنی خود یعنی یہ کہ خود یقین کو نہ توڑو, سمجھ رہے ہیں. اور موضوع یہ کہنا, اس بات کا قائل ہونا کہ استصحاب قائم مقام قطع موضوعی ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دونوں لحاظ کو جمع کر رہے ہیں. تو پھر وہاں پہ وہ والی بات آئے گی, پھر وہی والی اشکال ذہن میں رکھیے. کون سا, یہ جو کہا تھا کہ پھر آپ اس کو, ہاں یعنی آپ دونوں میں سے ایک کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں, ہے نا. تو کیا کہیں گے کہ چونکہ ظہور رکھتا ہے کس میں, عالی میں, اور استقلالی جو کیا ہے دلیل کا محتاج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.